یہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر دیا تھا؟ پھر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے مسلمانوں کے دلوں پر خنق مرہم رکھا تھا۔ یہ ہیں حضرت وحشی ابن حرب حبشی رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو دسمہ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان بڑی ہی سنگ دلانہ، غم انگیز اور خون چکا داستان ہے۔ آئیے ہم اس داستان کو انہی کی زبانی سنیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر کا چچا طعیمہ ابن عدی جنگ بدر میں حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ جبیر کو اپنے چچا کے قتل ہونے کا بے انتہا صدمہ تھا اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تھی کہ اپنے چچا کے انتقام میں ان کے قاتل کو ضرور قتل کروں گا، اور اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، اور اس کے لیے اسے زیادہ عرصے تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ قریش نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے بہت جلد احد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوجی دستوں کو منظم کرنے، اپنے حلیفوں کو جمع کرنے اور سامان جنگ کی فراہمی کے بعد اس فوج کی قیادت ابو سفیان ابن حرب کے سپرد کی، اور ابو سفیان نے ان عورتوں کی ٹولی کو فوج کے ساتھ شامل کر لیا جن کے باپ، بیٹے، بھائی یا دوسرے قریبی اعزاء بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تاکہ وہ فوج کو جوش دلائیں اور اس کے لیے فرار کی راہیں مسدود کر دیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ ان عورتوں میں سب سے پیش تھی، کیونکہ اس کا باپ، چچا اور بھائی تینوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ جب فوج کی روانگی کا وقت قریب آیا تو جبیر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو دسمہ، کیا تم اپنی غلامی کو زنجیروں سے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں، لیکن میرے لیے اس کا ذمہ کون لے گا؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ پھر میں نے سوال کیا، اگر تم میرے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، اس نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اور اس وعدے کی تکمیل کا ضامن کون ہوگا؟ میں نے مزید اطمینان چاہا۔ جس کو تم چاہو، میں تمام لوگوں کو اس پر گواہ بنا سکتا ہوں، اس نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، میں ایک حبشی شخص ہوں اور حربہ پھینکنے میں اتنا ماہر ہوں کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ میں اپنا حربہ لے کر فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں فوج کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب چل رہا تھا، کیونکہ لڑائی سے مجھے کوئی دلچسپی یا رغبت نہیں تھی۔ جب بھی میرا گزر ہند بن عتبہ کی طرف یا اس کا گزر میری طرف سے ہوتا، وہ سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے حربے کو میرے سامنے دیکھتی تو کہتی، ابو دسمہ، محمد اور اس کے چچا کو قتل کر کے ہمارے دلوں میں بھڑکتے ہوئے غیظ و غضب کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ احد پہنچ کر جب دونوں فوجوں میں مڈبھیڑ ہوئی اور گھمسان کا رن پڑنے لگا تو میں حمزہ ابن عبد المطلب کی تلاش میں نکلا۔ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا، اور یوں بھی ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ کسی پر مخفی رہتی، کیونکہ شجاعان عرب کے دستور کے مطابق امتیازی نشان کے طور پر وہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں سے بنی ہوئی کلغی لگاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ رجز پڑھتے، اپنی تلوار سے مخالفین کے پرخچے اڑاتے مضبوط خاکستری اونٹ کی طرح بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی ہیبت اور قوت کا یہ حال تھا کہ نہ کسی کے اندر اتنی ہمت تھی کہ ان کا سامنا کرتا، نہ کسی میں اتنی طاقت تھی کہ ان کے بالمقابل ثابت قدم رہتا۔ میں ایک درخت یا چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ان کے اوپر وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک مشہور شہسوار سباع بن عبد العزیٰ آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کو للکارتے ہوئے کہا،
حمزہ ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، اور حمزہ یہ کہتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر آ مشرکہ کے بچے، ادھر آ میری طرف۔ اور چشم زدن میں ان کی شمشیر کی ایک کاری ضرب نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے، اور وہ زمین پر گر کے ان کے سامنے اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، گھات سے باہر نکلا اور ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے حربے کو ہاتھ میں لیا، اسے تھوڑی سی حرکت دی اور صحیح نشانہ لے کر ان کی طرف پھینک دیا، جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ زخم کھا کر وہ میری طرف بڑھے، بڑی مشکل سے 2 قدم چلے، لیکن زخم کی تاب نہ لگ کر گر پڑے۔ حربہ ابھی ان کے جسم میں تھا، میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب مجھ کو ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ان کے قریب گیا اور حربے کو ان کے جسم سے نکال کر واپس جا کر خیمے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے حمزہ کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر جب معرکہ کارزار پوری طرح گرم ہو گیا اور طرفین کی طرف سے حملوں میں کافی تیزی آ گئی تو تھوڑی دیر بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کی کشتی جنگ کے گرداب میں پھنس گئی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس وقت ہند بنت عتبہ اس کے ساتھ کی دوسری قریشی عورتوں نے مسلمان مقتولین کی لاشوں پر پہنچ کر ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے، آنکھیں نکال لیں اور ناک کان کاٹ لیے، پھر ان کے کاٹے ہوئے اعضاء کو دھاگوں میں پرو کر ان سے ہار اور بالیاں بنائیں اور انہیں اپنے گلوں اور کانوں کی زینت بنا لیا، اور اپنے سونے کے زیورات نکال کر یہ کہتے ہوئے میرے حوالے کر دیے کہ ابو دسمہ اب یہ تمہارے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا، یہ نہایت قیمتی ہیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد میں فوج کے ساتھ مکے واپس لوٹا، اور جب ابن مطعم نے مجھے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے آزاد کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہا، اور ان کے متبعین کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا رہا، اور جوں جوں ان کا معاملہ مستحکم اور مضبوط ہو رہا تھا، میری گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، اور حالات کا دائرہ میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن حالات میں گھرا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر جرار کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے۔ اس وقت میں پناہ کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن طائف والے بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے جلد ہی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اطاعت اور دین اسلام میں اپنے دخول کا اعلان کرتے ہوئے ایک وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور میری ندامت اور پشیمانی پر اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی، اور نجات کے تمام راستے میرے سامنے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ میرے ایک بھائی خواہ نے ترس کھاتے ہوئے مجھ سے کہا، وحشی، خدا تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کر کے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں محمد سے ملنے کے ارادے سے یثرب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کا پتہ کیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اس وقت مسجد میں ہیں تو میں چپکے سے مسجد میں داخل ہوا اور احتیاط سے چلتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا اور بلند آواز سے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ شہادتین کے الفاظ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں اور مجھے پہچاننے کے بعد نظر پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم وحشی ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ حکم پا کر میں وہیں بیٹھ گیا اور شروع سے آخر تک حمزہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو انہوں نے میری طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔
اور اس روز سے میں اس بات کی پوری احتیاط کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جہاں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھتے تھے، میں اپنی نشست ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکھتا تھا۔ جب تک رسول اللہ ہمارے درمیان رہے میں اسی طریقے پر کاربند رہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں پر خط معافی کھینچ دیتا ہے، مگر اس کے باوجود جس ناپسندیدہ فعل کا میں مرتکب ہو چکا تھا اور جس زبردست مصیبت سے میں اسلام اور اہل اسلام کو دوچار کر چکا تھا، اس کی قباحت کا شدید احساس مجھے شب روز بے چین رکھتا اور میں ہر وقت کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں رہتا جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکوں جس کا صدور مجھ سے ماضی میں ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی باغ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور دوسرے مرتدین کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے حامیوں نے بھی ارتداد کی رائے اختیار کی اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ سے جنگ کرنے اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو خدا کے دین کی طرف واپس لانے کے لیے ایک فوج تیار کی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، وحشی، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے تلافی مفاد کا بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنہرا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ میں نے اپنی وہی حربہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا ساتھ لیا اور لشکر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یا تو اسی حربے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دوں گا یا شہادت کی دولت سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب مسلمان مجاہدین مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے حدیقۃ الموت میں داخل ہو گئے اور وہاں دشمنان خدا سے فیصلہ کن اور گھمسان کی جنگ لڑنے لگے تو میں مسیلمہ کی طاق میں لگ گیا۔ آخر میری نظر اس پر جا پڑی، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک جگہ کھڑا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل میری ہی طرح ایک انصاری نوجوان بھی اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، ہم دونوں ہی اس کو قتل کرنے چاہتے تھے۔ میں نے ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو اپنی زد میں لیا اور اپنے حربے کو ہلا کر اس کی جانب پھینک دیا جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ ٹھیک اسی لمحے میں نے جب اپنا حربہ مسیلمہ کذاب کی طرف اچھالا تھا، اس انصاری نوجوان نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور تول کر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا تھا۔ اب یہ بات خدا تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا۔ اگر اس کا قاتل میں ہوں تو پھر میں اس بات پر فخر محسوس کر سکتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کو قتل کرنے کے بعد سب سے بدترین شخص کو قتل کر کے میں نے اس کی تلافی کر دی ہے۔ اللہ تعالی حضرت وحشی بن حرب سے راضی ہو۔